برتر جلالی قدوس پاک نام میں آپ سب کو سلام. آپ اس وقت واچ کر رہے ہیں فیٹ ٹی وی، جس کے چیئرمین اور فاؤنڈر جو ہے وہ ریورنڈ سیسل جان برکت ہیں، جن کو خدا نے یہ رویا دی کہ وہ میڈیا کے ذریعے سے کلام کی منادی کریں. تو میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر بنیامین راکی پروگرام کلام کے بھید میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں. اور ہم شکر گزار ہیں خدا کے عظیم خادم کے. یہ میرے ٹیچر بھی ہیں جن کو خدا کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرتا ہے، اور ایک لیڈرشپ پر ہم سیلنگ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور یقیناً آج اس دور میں ہمیں بہترین لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو ہمیں خدا کے بارے میں آگاہی دے سکے اور ان باتوں کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکے جس سے ہم اور زیادہ خدا کی قربت میں جا سکتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ ہم آج آغاز کریں آئے، ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں گے اور دعا مانگیں گے. قدوس پاک زندہ جلالی آسمانی خدا، تو جو پیارا عظیم بھلا خدا ہے اور خداوند تو ہم سب سے پیار کرتا ہے، تیری شکر گزاری کرتے ہیں. خداوند تیرے خادم کو تیرے پاک پوتر ہاتھوں میں دیتے ہیں. زندہ جلالی آسمانی خدا، آج اس میں سے ہو کر ہم سے کلام کرنا، برکت اور تازگی کی باتیں ہم سب تک پہنچیں. اور جب ہم خدا اس کلام کو اپنی زندگیوں پر اپلائی کرتے ہیں تو خدا پاک خدا بہت زیادہ ہماری اسپرچل زندگیوں میں بہتری آئے، تاکہ تیرے نام کو لے کر ہم بڑھتے چلے جائیں. اپنے بندہ کا منہ بند اور زیادہ زور، طاقت، حکمت اور روح سے ممور کر، تاکہ خدا پاک خدا جب آج ہم لیڈرشپ کے تعلق سے سیکھیں تو خدا ہم بہت زیادہ برکت پائیں، اور خدا پاک خدا اپنی زندگیوں میں تجھے جانے کہ کس طرح ہم نے تجھ میں گروتھ کرنا ہے، تاکہ تیرا نام عزت اور جلال پائے. یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. تو سر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنا مختصر تعارف بھی دیں. تھینک یو ویری مچ فیٹ ٹی وی، پاسٹر بنیامین راکی اینڈ بھائی سیسل جان برکت. خدا آپ کو برکت دے کہ آپ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں کہ ہم آ کر یہاں پہ کلام کی باتیں شیئر کر سکیں. میرا نام پاسٹر یونس یوحنا ہے اور میں گریس اسمبلیز آف پاکستان میں بہار کلونی چرچ میں پاسٹر انچارج کے طور پہ خداوند کی خدمت کر رہا ہوں. بقیہ سیمینارز میں، کروسیڈز میں، مختلف جگہوں پہ جب لوگ ہمیں بلاتے ہیں ہم جاتے ہیں اور خدا کے کلام کی باتیں وہاں شیئر کرتے ہیں. سب سے بڑھ کر میرا تعارف یہ ہے کہ میں انجیل کا خادم ہوں. تو سر ہم پہلے بھی ایپیسوڈ میں سیکھ چکے ہیں لیڈرشپ کے تعلق سے، اور اس وقت آپ نے 2 پوائنٹ شیئر کیے تھے کہ کس طرح کی لیڈرشپ ہمیں چاہیے اور ایک لیڈر کو کیسا ہونا چاہیے. تو آج آپ 3rd پوائنٹ کو شیئر کریں گے، تو کائنڈلی ہم سب کو بتائیں تاکہ ہم خدا ان کے کلام کو سیکھیں اور برکت پائیں. تھینک یو ویری مچ. لیڈرشپ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے اور اس میں بہت گہرائی ہے، اور اصل میں لیڈر وہ ہے جو خدا کی گلوری کو سمجھ سکے. کہ ایسا لیڈر جو اپنی تنظیم، اپنے منسٹری کے لوگوں کی کیئر کر سکے، وہ لیڈر ہے. لیڈر صرف چیزوں کو مینج کرنا یا مینجمنٹ نہیں ہے. لیڈر کا مطلب ہے کہ اسپرچولی آسمان پہ خدا، زمین پہ خدا نے آپ کو مقرر کیا ہے کہ لوگوں کو باپ کی شفقت دے سکے. آمین. اور لاسٹ میں ہم نے 2 پوائنٹ دیکھے ایک ہولی لیڈر کے تعلق سے. آج ہم تیسرے پوائنٹ کی طرف آئیں گے. پوائنٹ نمبر 3، آزمائشوں کا مقابلہ کرنا اور ان پر غالب آنا. اس میں تھوڑا سا میں نے بیان کیا تھا، لیکن اس کی میں ڈیٹیل میں آگے تھوڑا سا جاؤں گا. اور اس کے لیے آپ حوالے میں لاسٹ میں غالباً لکھوا دیے، تو دوبارہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں. یوحنا کی انجیل اس کا 6واں باب اس کی 15ویں آیت، اور متی 12واں باب اس کی 38ویں آیت. تو اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی میں روحانی، غور سے سنیے گا، اگر آپ اندر ڈیزائر ہے کہ میں لیڈر بنوں، جی بھائی صاحب بڑی ٹیکنیکل سی باتیں بتانے لگا ہوں جو ہر زندگی میں ہوتی ہیں. یعنی کہ اگر کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں لیڈر ہوں، تو آپ کی زندگی میں روحانی، جسمانی اور مالی یا کسی
اور بھی طرح کی آزمائشیں آ سکتی ہیں، بٹ یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے یہ آ سکتی ہیں اور ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایک اچھا لیڈر اس کے لیے تیاری پہلے سے کر لیتا ہے کہ اگر مالی مشکلات آئیں تو کیا کرنا ہے، اگر جسمانی اور روحانی مشکلات آتی ہیں تو کیسے اس نے چلنا ہے۔ یو ہیو ٹو اوور کم، آپ نے ان پہ غالب آنا ہے۔ اگر مالی مشکلیں آ گئی آپ کی زندگی میں تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، یہ آپ کو چیزیں ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کبھی جسمانی کوئی آزمائش آ جائے تو اکثر میں یہ بات کہتا ہوں، کبھی بھی ایک لیڈر کو کبھی کسی اکیلے فیمیل کی کاؤنسلنگ نہیں کرنی چاہیے۔ ریزن، کیونکہ کئی بار ایسی پرابلم اس ہم آ سکتے ہیں یا ہو سکتی ہے، پھر ان کو ہینڈل کرنا شاید مشکل ہو جائے۔ جسمانی آزمائش میں بیماری بھی ہو سکتی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو جاتی ہے تو ہم ایک دم دل چھوڑ جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی مشکل کبھی آ بھی جائے، کوئی بیماری اٹیک کر بھی جائے، تو آپ نے خداوند یسوع کا نام لینا نہیں چھوڑنا۔ ڈیپینڈ آن گاڈ۔ یس، پریز دی لارڈ۔ ہالیلویا۔ پھر مالی مشکلیں بھی آتی ہیں ہماری زندگی میں، پھر روحانی مشکلیں بھی آتی ہیں۔ کئی بار ہم خدمت میں ہوتے ہیں اور ایک دم ڈپریس ہو جاتے ہیں، لوگ ہمیں ڈسکریج کر دیتے ہیں، لوگ ہمیں یعنی کہ ریجیکٹ کر دیتے ہیں، یار یہ کیا خدمت کر رہے ہیں۔ اور سر جب آپ آزمائشوں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں تو اس کی جو بہترین اگزامپل ہمیں ملتی ہے وہ جیسس کرائسٹ ہے۔ بالکل، یعنی مشکلیں آئیں، انہوں نے مشکلوں کا سامنا کیا لیکن وہ مشکلوں پر غالب آئے، اور میرا خیال ہے کہ اچھا لیڈر مشکلوں پر ہمیشہ غالب آتا ہے۔ جی سر۔ یعنی کہ آپ نے جب مشکلیں آپ کی زندگی پہ اٹیک کر رہی ہوں تو اس وقت آپ نے ایک بہت اہم کام کرنا ہے۔ جیسے ایگل جب وہ بزرگ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو وہ غار میں چلا جاتا ہے۔ یعنی کہ پہلے کیا کرتا ہے، پہاڑوں میں جاتا ہے، اپنے سارے پر اپنی چونچ سے وہ سارے توڑ دیتا ہے، پھر زور سے چٹان پہ پتھر پہ اپنا منہ مارتا ہے اور اپنی چونچ کو بھی توڑ دیتا ہے۔ پھر کچھ ٹائم کے اندر غار میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ غار کے اندر جاتا ہے، کئی دن رہنے کے بعد اس کے پر نہیں نکلتے، اس کی چونچ نہیں نکلتی، پھر وہ باہر آ کے بیٹھتا ہے، کسی آبشار کے نیچے بیٹھتا ہے، لیکن جب وہ غار کے نیچے ہوتا ہے پھر اس کے سر سے آئل نکلتا ہے جو پورے پروں کو سیراب کرتا ہے۔ سر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے وہ سیپریٹ ہو جاتا ہے تو آج ہر ایک لیڈر کو سیپریٹ ہونے کی ضرورت ہے، بہت ضروری ہے، خدا کی حضوری میں جانے کی ضرورت ہے، اور وہاں پر جا کر وہ میڈیٹیٹ کرے، اپنی ساری زندگی کا موازنہ کرے کہ کس طور پر وہ زندگی بسر کر رہا ہے، بالکل، اور نیا کچھ لے خدا سے۔ یس، یعنی کہ بھائی صاحب خوبصورت بات کر رہے ہیں کہ جیسے ایگل ایک پرندہ ہے، اس کو اس قدر وزڈم ہے، سوچ ہے کہ میرا سب کچھ نیا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ روحانی طور پہ کہیں کمزور ہو گئے، کوئی بات نہیں ہے، آپ کوئی ٹائم سپینڈ کریں خدا کے ساتھ، وقت گزاریں خدا کے ساتھ، کبھی اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر نہ کریں، اور جب اس کے سر سے آئل نکلتا ہے، پورے پروں کو سیراب کرتا ہے، وہ باہر نکلتا ہے، پھر اس کی پرواز والا کیسی ہوتی ہے؟ غور کریں، وہ مخالف ہواؤں کے اٹھتا ہے، یعنی کہ جس سمت کو ہوا آ رہی ہوتی اس کے مخالف اٹھتا ہے اور پھر وہ اونچے پہ چلا جاتا ہے۔ دوسری بات ایگل کی، جب وہ اکثر اوپر اڑ رہا ہوتا ہے تو اکثر کوے اس کے اوپر بیٹھ کر اس کو چونچ مارتے رہتے ہیں، تو کچھ نہیں کہتا ان کو۔ اگر لوگ آپ کے بارے، آپ لیڈر ہیں، لوگ آپ کے بارے منفی بول رہے ہیں تو آپ ان کو فیس بک پہ جواب نہ دیں، آپ ان کو کال کر کے جواب نہ دیں، آپ ان کو میسج کر کے جواب نہ دیں۔ ایگل کیا کرتا ہے اس کو دیکھیں، وہ اتنا اوپر بلندی پہ چلا جاتا ہے کہ وہاں کوے کو سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، یعنی ان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے، وہاں یہ کہہ سکتے یعنی کہ آکسیجن ہی نہیں ہوتی
کوے کے لیے وہ برداشت کر سکے، وہ سانس لینا، اور وہ خود ہی نیچے گر جاتا ہے۔ غور کریں، آپ روحانی اتنا قد اپنا بڑا کر دیں، لوگ بولتے رہے، بولنے دیں، ایک وقت آئے گا خود ہی خدا ان کو پیچھے کر دے گا۔ جب آپ کی پرواز اونچی اور دور کی ہوگی، آزمائشیں ہوں گی، مشکلیں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، ٹینشن ہوگی، مخالفت ہوگی، لوگ رد کر رہے ہوں گے، لیکن لیڈرز، خدا کے لوگوں، روحانی قیادت، آپ کو ادھر ادھر نہیں دیکھنا لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا میرا خدا میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ہے آزمائشوں پہ غالب آنا، کہ ہم خدا کی طرف دیکھیں، ہم دنیا، حالات، چیزوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اور اگر ہم صرف چیزوں کی طرف دیکھتے رہیں گے تو میرا خیال ہے ہماری زندگی جو ہے وہ الجھی رہے گی۔ ہم نے چیزوں سے نظریں ہٹانی ہے اور اپنے خدا پر لگانی ہے، جو ہمیں ایک نیا زور دیتا ہے، جو ہمیں ایک نئی طاقت سے بھرتا ہے، جو ہمیں حکمت سے بھرتا ہے کہ کس طور پر ایک لیڈر نے اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور ابھی سر کہہ رہے تھے کہ آپ نے لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی، لوگ باتیں کرتے ہیں تو کرنے دیں، کیونکہ آپ کی منزل بلند ترین چوٹیاں ہے، بلندی ہے، اور اگر آپ اپنی منزل پر نگاہ رکھیں گے تو آپ منزل کو پائیں گے بھی۔ اور سر کیا آپ شیئر کرنا چاہ رہے ہیں؟ اور نیکسٹ پوائنٹ نمبر 4، جو 4 نمبر بات ہے یا نمبر 4 پوائنٹ ہے، وہ ہے بی اے گڈ فالوور، یعنی کہ یسوع کی اور اپنے سینئرز کو فالو کرے۔ اور جو ایک لیڈر بننے سے پہلے آپ کو اپنے فالوور بننا چاہیے، آپ کو جو آپ کے سینئرز ہیں آپ ان کو فالو کریں۔ کئی بار ہم کاپی کرتے ہیں، میرا لیڈر اتنا کامیاب ہو گیا، میں اس سے آگے نکل جاؤں گا، اچھی بات ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں آپ کے لیڈر نے کتنی قربانیاں دی ہیں، وہ کتنے روزے رکھتا ہے، وہ کتنی دیر دعا کرتا ہے، وہ کتنا ٹائم بائبل سٹڈیز میں سپینڈ کرتا ہے۔ تو ایک اچھا لیڈر بننے کے لیے نمبر 1 آپ نے کرائسٹ کو، یسوع مسیح کو فالو کرنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کی مرضی کے مطابق کام کرنا ہے۔ ہر کام، منسٹری کا کوئی بھی کام ہے، آپ نے کس کو فالو کرنا ہے؟ کرائسٹ کو، یسوع مسیح کو۔ اچھا سر، میں ایک بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جو میرے مائنڈ میں آئی ہے۔ آج بہت سارے لیڈر شارٹ کٹ کو اپنا لیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جلدی سربلند ہو جائے، بہت زیادہ نام ہمارا ہو جائے، اور وہ اس کے لیے شارٹ کٹ راستہ استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کیونکہ ہم جیزس کے فالوور ہیں تو ہمیں ہمیشہ یسوع مسیح کی طرف تکنا ہے، کیونکہ کلام خدا میں بھی لکھا ہے کہ کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہو۔ اگر آپ کامیابی پانا چاہتے ہیں تو ہمیشہ اپنے یسوع مسیح کو فوکس کرنا ہے، خدا کے عظیم خادموں کو فوکس کرنا ہے، تاکہ آپ جانیں کہ کس قدر وہ محنت کے ساتھ آگے آئے۔ جی سر۔ پانچ صاحب بڑی خوبصورت بات کی۔ منسٹری میں اب اس دور میں بہت شارٹ کٹ، یعنی کہ راتوں رات اب پوری دنیا کو ریچ کرنا چاہتے ہیں، اور میں یہ کلیئر کر دیتا ہوں کہ باپ کے ساتھ، خدا باپ بیٹے روح القدس کے ساتھ اس رشتے میں یاد رکھے کوئی شارٹ کٹ نہیں، اس کے لیے پاکیزگی درکار ہے۔ اور اس کے بعد منسٹری میں بھی کوئی شارٹ کٹ نہیں، جو شارٹ کٹ آتے ہیں کر کے، یہ گیم ہے جو کھیل رہے ہیں لوگ۔ جو منسٹری میں شارٹ کٹ میں آتے ہیں، یقین مانیے وہ کچھ دنوں کے بعد آپ کو پھر لیکن گھاس اگتے پھر سوکھ جاتی ہے، وہ گھاس کی طرح پھر وہ سوکھ جائیں گے۔ تو میں یہ بڑا کلیئر کہنا چاہتا ہوں، جتنے نوجوان منسٹری میں اپنے آپ کو ایز اے لیڈر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بغیر دعا، بغیر روزے، خدا کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کے بغیر، یا اس کو فالو کرنے کے بغیر، یعنی کہ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، تب آپ ایک اسٹرانگ لیڈر بن سکتے ہیں۔ تو خدا کے لوگوں، میں نوجوانوں سے مخاطب ہوں جو پچھلے 10 15 20 سالوں سے خدمت میں آئے ہیں، ان کو میں کہنا چاہتا ہوں،
بغیر کرائسٹ کے فالو کیے، بغیر جو آپ کے سینئر لیڈرشپ ہے، گاڈلی لیڈرشپ جو خدا کے ساتھ چلتی ہے، ایسی لیڈرشپ کو فالو کیے بغیر آپ لیڈر نہیں بن سکتے۔ اگر ہم کہیں جی میرے پاس فیس بک ہے، میرے پاس انٹرنیٹ ہے، میرے پاس یہ ڈگری ہے، ڈگریاں آپ کو خادم نہیں بنائیں گی۔ آپ کا کریکٹر، آپ کا مزاج، آپ کی تابع داری، آپ کا سینئرز کے ساتھ چلنا۔ آپ آلوس کو دیکھیں، اور سر وفادار رہنا، وفادار رہنا بہت بڑی بات ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تابع داری اور ہے اور وفاداری اور ہے۔ بالکل، تابع داری تو ہر بندہ کرتا ہے، جب باس آئے گا تو وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے بڑی عزت و احترام کے ساتھ، لیکن وفادار ہونا بڑا ضروری ہے۔ بالکل، اور ہمیں اپنے مالک کے ساتھ، خدا کے ساتھ بہت زیادہ وفادار ہونا۔ اپنے سینئر ہیں جہاں پہ آپ منسٹری کر رہے ہیں ان کے وفادار رہنا، تابع دار رہنا، عزت کا۔ ایک ہوتا ہے عزت کرنا، ایک لفظ ہے عقیدت، یعنی کہ میں یہاں پہ تھوڑی سی موسیقی کی بات کریں کیونکہ ہمارا گریس میوزک کالج بھی ہے تو وہاں پہ ہم سکھاتے ہیں۔ وہاں پہ میں ایک بات کہتا ہوں کہ عزت ہوتی ہے جب آپ کے سینئر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، تو موسیقی میں لوگ گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، موسیقی کے لوگ، تو یہ عزت ہے۔ عقیدت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کا استاد وہاں نہیں بیٹھا تو اکثر دیکھیں طبلہ نواز ہوں گے یا گانے بجانے والے، وہ کانوں کو ہاتھ، اپنے استاد کا نام لے کے کانوں کو ہاتھ لگائیں گے، یہ میرے استاد کا کام ہے، یہ اس نے مجھے سکھایا ہے، وہ کانوں، یہ عقیدت ہے۔ یعنی کہ وفاداری یہ ہے، اگر آپ کا باس یا آپ کا لیڈر یا آپ کا مالک آپ کے سامنے نہیں بھی ہے تو بھی آپ اس کے متعلق وفادار رہیں۔ کئی لوگ ایک منسٹری میں ہوتے ہیں پادری صاحب، تو یعنی کہ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں جو اکٹھے دعا نہیں کرتے وہ اکٹھے چل بھی نہیں سکتے۔ بالکل، یعنی کہ اگر میں ریورنڈ ڈاکٹر رحیم پرشاد اگر میں ان کے ساتھ دعا نہیں کرتا تو ان کے ساتھ چل بھی نہیں سکتا۔ سر بہت خوبصورت بات آپ نے کہی، اور ناظرین میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اور تمام لیڈرشپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس بات کو فالو کریں کہ اگر آپ اپنے سینئر کے ساتھ مل کر دعا نہیں کرتے ہیں تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں، شاید آپ کا دل کسی اور ڈیفرنٹ سائڈ پر جا رہا ہے۔ تو ضروری ہے کہ اپنے سینئر کے ساتھ مل کر دعا کیا کریں، روزہ رکھا کریں اور کوشش کریں کہ خدا بند یسوع المسیح کی پوری پیروی کرنے کی۔ جی سر، اس پوائنٹ کو میں کروں گا جو نمبر 4 ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے نمبر 1 کرائسٹ کو فالو کرنا ہے، نمبر 2 جو آپ کے لیڈر ہے، آپ کی کورنگ ہے، آپ نے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ وہ منسٹری میں اگر آپ کو کوئی ذمہ داریاں دے رہے ہیں تو آپ نے ان ذمہ داریوں کو لائق طور سے کرنا ہے، تو پھر ایک آپ کامیاب لیڈر بن سکتے ہیں۔ نمبر 5، ایک لیڈر کو کبھی کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ یعنی کہ اگر آپ لیڈر بننا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ کبھی کسی پر ہمارے پاس الزام لگانے کا حق نہیں۔ آمین۔ لیڈر دوسروں پر الزام نہیں لگاتا بلکہ دوسروں کی تربیت کرتا ہے۔ الزام اور تربیت میں فرق ہے۔ الزام آپ کے جونیئرز کو یا آپ کے ساتھیوں کو برباد کر ڈالے گا، تربیت انہیں تراشے گی۔ یعنی کہ وہ مسٹیک ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر اگر آپ سے کوئی ساتھی موو کرے وہ مسٹیک کر جاتی ہیں، وہ کسی لین دین میں غلطی کر سکتی ہیں، لیکن آپ نے ڈائریکٹ ان سے بات چیت کر کے ان کی تربیت کرنے سکھانا ہے۔ اور سر آپ بڑی پیاری بات کہہ رہے ہیں، کئی دفعہ ہماری جس کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے نا، ہم اس کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا پسند نہیں کرتے، اور دائیں بائیں پورے شہر میں ہم شور مچا دیتے ہیں، دائیں بائیں ہر طرف وہ خبر پھیلی ہوتی ہے، جبکہ ہم بالکل ایک سمپل سی بات کر کے، جس طرح آپ نے کہا کہ الزام نہیں لگانا، تو ہم اس خادم کو جانتے بھی ہوتے ہیں، اس سے واقف بھی رکھتے ہیں، تو ڈائریکٹ کیوں نہیں بات کرتے؟ یہ چیزیں ہمیں پیچھے لے کے جاتی ہیں۔ بھائی صاحب اصل میں یہ تربیت کی کمی ہے، کیونکہ کئی ایسے لیڈر بن گئے ہیں جو لیڈر ہونے کے لیے بلائی نہیں کہتے، وہ کسی کو فالو کرنے کے لیے، یہ بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کئی بار ہم ایز اے لیڈر نہیں ہوتے، ہم فالوور ہوتے ہیں۔
ہمیں اپنی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے. اور کئی بار ہم اپنے سینئر کو دیکھ کر اس کے کمپٹیشن میں آ کر, ان کے ساتھ مقابلے میں آ کر اپنے آپ کو اس سے بڑا لیڈر بنانے کی کوشش کرتے ہیں, جیسے لوسیفر نے کیا. یعنی کہ میں سمجھتا ہوں یہ کہا جاتا ہے, بائبل اسکالر بھی کہتے ہیں, بائبل بھی بیان کرتی ہے کہ لوسیفر جب موو کرتا, چلتا تھا, اس کے پروں سے سازوں کی آواز آتی تھی, میوزک آتا تھا. یعنی کہ وہ خدا کے تخت کے قریب ترین تھا لوسیفر. اس کے اندر کیا, اس کو دیکھتا تھا یہ خدا کو, خدا کی قدرت کو, یعنی کہ اس کے جلال کو. جلال عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے شان و شوکت یا عظمت یا وہ بڑی ہیوی ویٹ. یعنی کہ آپ غور کریں لوسیفر کو, اس نے جسایا کی کتاب اگر پڑھیں آپ, اس سے 5 باتیں اپنے تعلق سے کہیں. یعنی کہ وہ خدا کو دیکھتا دیکھتا خدا سے بڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے, اس کو خدا کو فالو کرنا ہے, خدا کو دیکھنا ہے. آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو سیٹن نیچر ہے یہ لیڈرز میں بڑا کام کر رہی ہے. یعنی وہ اپنے سینئر کو بھی کچھ نہیں سمجھتے, بالکل ایسے ہی, اور ان سے اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں. اور کئی دفعہ تو کئی لوگوں کے منہ سے میں نے سنا بھی ہے, وہ کہتے جی اس کو کیا پتا ہے. بالکل. بھائی صاحب میں یہاں پہ ایک اور بھی بات کہنا چاہوں گا. خوبصورت آپ ویسے اچھے ٹیکنیکل ہیں, سوال بڑے خوبصورت کرتے ہیں آپ. گاڈ بلیس یو. مثال آپ کسی چرچ کے انڈر موو کر رہے ہیں اور آپ اپنے پاسٹر کے خلاف ہیں اور چرچ میں ہیں, تو میں سمجھتا ہوں آپ برکت نہیں لعنت لے رہے ہیں. یعنی کہ جس پاسٹر کے انڈر آپ موو کر رہے ہیں آپ کو اس کی پورے طور سے تابعداری کرنی ہے, دل سے کرنی ہے. آپ دائیکیاں دیں, آپ روزے رکھیں, آپ ہدیے دیں, آپ شکر گزاریاں دیں. اگر آپ اپنے پادری کے بارے میں منفی بولتے ہیں, آپ اپنے پاسٹر کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں کہ میرا پادری یہ کر رہا ہے, میرا پادری, بھائی وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے خدا اس کو جج کرے گا. ہمارا کام اپنے پاسٹر کو جج کرنا نہیں بلکہ اس کی عزت کرنا ہے, اس کی تابعداری میں, اس کی کورنگ میں رہنا ہے. مثال کے طور پر اگر ایک ممبر چرچ کا اپنے پاسٹر کو دل سے عزت نہیں دے رہا تو آپ, کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے, آپ اپنی لائف میں دیکھیں آپ مشکلات کا شکار رہیں گے, کیونکہ آپ اپنی کورنگ کے خلاف. جو بچے نافرمان ہوتے ہیں, آپ غور کر دیکھیں, وہ بچے جو ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں, وہ بچوں کی زندگی مشکلات ہوتی ہیں. اور دیکھیں رہتے وہ گھر میں ہی ہیں, گھر میں رہتے ہیں, اور پیرنٹس کے خلاف اور بڑوں کے خلاف. جی بالکل. آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی اور مجھے اس سے سیکھنے کا یہ موقع ملا ہے کہ وہ چرچ چھوڑ کے بھی جانا نہیں چاہ رہے. جی بالکل ایسے ہوتا ہے. چرچ میں ان کی رسپیکٹ ہے, لیکن وہ خود سے رسپیکٹ نہیں کرنا چاہ رہے اپنے سینئر کی. ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں, خلاف باتیں کرتے ہیں. تو آپ نے بڑا اچھا کہا کہ وہ بلیسنگ نہیں لے پائیں گے. صحیح. تو اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں تو ضرور اپنے سینئر کو فالو کریں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ خداوند میں بڑی مضبوطی کے ساتھ پڑھیں. جی سر. لاسٹ بات میں کہنا چاہتا ہوں, ہیو اے گڈ کریکٹر. ابھی ہم بات کریں کہ اگر کوئی لیڈر ہے, جو نمبر 5 پہ بات کر رہا ہوں, اس کو کبھی کسی پہ الزام نہیں لگانا چاہیے. یعنی کہ مثال کے اگر چرچ کے اندر آپ کے ممبرز ہیں تو ان کو اکیلے بیٹھے بات کریں, ان کو سمجھائیں. کئی بار تھوڑا سا چرچ کو گناہ کے خلاف بھی کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. ہم سیکنڈ میرج کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یہ الزام نہیں ہے, یہ لیڈر کی ذمہ داری کو تربیت کرے. ایسے شخص کو, ایسے بندے کو نہ کوئی لیڈر میں بننے دیں. وہ چرچ آنے سے منع نہ کریں, آپ ان کو چرچ آنے دیں, ان کو کوئی لیڈرشپ کی ذمہ داریاں نہ دیں. اگر کسی کی 2 بیویاں ہیں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وائف بھی ہوتی ہے, کچھ ساتھ اور بھی انہوں نے ریلیشن بنائے ہوتے ہیں. تو اگر آپ کے چرچ کے اندر, یعنی آسان لفظوں میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکیزگی کی زندگی بسر, پاکیزگی کی زندگی, خوبصورت زندگی بسر کریں, پاک زندگی بسر کریں. تو یعنی کہ مثال پہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ کی وائف نے چھوڑ دیا, آپ کو چلی گئی, پھر آپ سیکنڈ میرج کی طرف آتی ہیں. یہ ایک فرق ایشو میں اس کی طرف نہیں آنا چاہ رہا, لیکن ایک وقت میں 2 بیویاں رکھیں. ایک وقت میں آپ گناہ بھی کر رہے ہیں, بدی بھی کر رہے ہیں, دشمن کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. یہ کہ پیچھے جو مقصد ہے جو پائسر کا, پاک زندگی بسر کریں.
تو چرچ ایمانداروں لیڈرز کبھی کسی پہ الزام نہ لگائیں, دوسروں کے لیے دعا کریں, کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ محبت بہت سے گناہوں میں پردہ ڈال. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ الزام تراشی نہیں بلکہ تربیت کریں. تربیت کریں, اور یہ پیار سے ہوتی ہے, اکارڈنگ ٹو بائبل ہوتی ہے. کئی دفعہ ہم بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں دوسروں کی تربیت کرنے میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب بھی آپ تربیت کریں اکارڈنگ ٹو بائبل کریں. پریز دی لارڈ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو تربیت آپ کریں گے وہ افیکٹو ہوگی اور اس میں آپ کو اچھا رزلٹ ملے گا. جی سر, لاسٹ میں آپ کیا؟ لاسٹ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں, ہیو اے گڈ کریکٹر. ایک لیڈر کا کردار بہت خوبصورت ہونا چاہیے. آخر میں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں, اس کی لمبی سیری ہے, لمبے ٹاپک ہے, لیکن پوائنٹ جو آخری اس میں کہ ایک لیڈر بننے کے لیے کریکٹر از اے ویری ویری امپورٹنٹ. اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک نہیں ہے تو یاد رکھیں کبھی بھی خدا کی نظر میں آپ لیڈر نہیں بن سکتے. دنیا کی نظر بن جائیں گے. دیکھیں ہمارے ملک میں ایسے ایسے لیڈر پیدا ہو گئے جن کے کوئی کریکٹر نہیں ہے, لیکن خدا کی بات کر رہا ہوں میں. خدا کی نظر میں کریکٹر بہت اہم ہے. اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے آپ کے اوپر خداوند کا جلال ہے. آمین. آپ کو جتنا مرضی بڑا لیڈر لوگ مانے, اگر آپ کا کریکٹر اب کریکٹر لیس ہے وہ خدا کی نظر میں آپ زیرو ہیں. آپ جو عام چرچ کا ممبر ہے آپ اس سے بھی نیچے. خدا کے لوگوں, آپ نے کلام سنانا ہے تو پاکیز کی. اگر آپ کا کریکٹر ٹھیک ہے, دیکھیں کئی لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی, گناہ سے نکل کر آئے. پالوس کو دیکھیں آپ, بالکل کیسی لائف چینج. اور سر بہت سارے لیڈرز کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر آئے ہیں. جی, اور اس میں ہم سب شامل ہیں, ہر شخص اس میں آتا ہے, اور میں بھی ہوں. بہت ہر بڑی شخص. گواہیاں ہیں. جی, کئی تو جو ڈاکہ زنی کرتے تھے اور قتل و غارت میں وہ ملوث تھے, لیکن انہوں نے جب خداوند کو قبول کیا تو خداوند نے ان کی زندگی کو تبدیل کیا. اور خدا کا بندہ پالوس بھی ہمیں اسی طرح کا شخص ملتا ہے, بالکل, اور بہترین وہ لیڈر بنا. تو ناظرین کریکٹر لیس نہ ہو. یقیناً آج کے اس ایپیسوڈ کے وسیلہ سے آپ نے بہت برکت پائی ہے, میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور اسی طرح یقیناً آپ نے بھی سیکھا ہے. تو اپنے کردار کو بہتر بنائیے. نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ ہمارے ساتھ رابطہ قائم کر سکتے ہیں, اپنی گواہیوں کو ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, اور اس فیس چینل کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس آل آف یو.